دوستوں ذرا غور کریں، اگر آپ مسجد الحرام بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ویورز کو خانہ کعبہ دیکھنے کا شرف نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ خانہ کعبے میں نماز پڑھوں اور مجھے لاکھوں نمازوں کا ثواب مل جائے۔ اچھا، یہ لاکھ نماز کا ثواب ملنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے تو کیا آپ حیرت میں نہیں پڑ جائیں گے کہ محترم، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل نماز آپ کو اگر آپ تبلیغی جماعت کے گشت میں نکل جائیں گے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق جو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 10 لاکھ نمازیں، حرم میں نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، اور آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ تبلیغی جماعت کے گشت میں نماز پڑھو تو آپ کو 10 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، کیا آپ فوراً یقین کر لیں گے؟ میرا ماننا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ شاید یقین کر لیں، اور جو دیندار لوگ ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیونکہ حدیث کا مطالبہ اگر آپ ان لوگوں سے کریں گے تو یہ قیامت کی صبح تک بھی ایسی کوئی حدیث نہیں پیش کر پائیں گے جس میں 10 لاکھ نمازوں کا اجر ہو۔ یا یہ سوچیں، یہ بات واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہی بھی ہے یا نہیں؟ آج ہم آپ کو اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں من گھڑت تبلیغی جماعت کے جو فضیلتیں ہیں ان کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کریں گے، جو دین کے نام پر عوام میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن قرآن و حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ بات ہم کہیں تو شاید آپ کو ناگوار گزرے اور آپ کہیں عاقل صاحب، آپ تو تبلیغی جماعت میں، چونکہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی ہوئی ہے اس لیے یہ برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ارے بھائی، یہ تو آپ کو، میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نمبر ہے 175359۔ جی ہاں، 175359۔ آپ کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا، پھر اس کے بعد اس فتوے کو سناؤں گا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلاۃ فی مسجد ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مسجد نبوی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوائے مسجد الحرام کے، اور مسجد الحرام میں نماز دوسری مسجدوں کی 1 لاکھ نمازوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں گشت کی وجہ سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب والی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہیں آئی ہے، نہ صحیح حدیث میں ہے اور نہ ہی ضعیف حدیث میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نمبر 175359، کسی عمل کی فضیلت اور ثواب کی مقدار بیان کرنا صاحب شریعت کا کام ہے۔ کیونکہ اس طرح سے کسی تبلیغی بھائی نے ایک آدمی کو بتایا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، گشت کریں گے تو آپ کو 10 لاکھ ثواب کا اجر ملے گا۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے بہرحال جس آدمی کو بتایا تھا اس نے دارالعلوم دیوبند سے ان کے اس دعوے کی تصدیق چاہی، اور دعوے کی تصدیق انہوں نے سوچا کیونکہ یہ تبلیغی جماعت بھی دیوبندیوں کی جماعت ہے اور دارالعلوم دیوبند ایک اوتھنٹک ادارہ ہے، وہ بہت سارے مسائل میں قرآن و سنت سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے ان کو کہا کہ کسی بھی عمل کی فضیلت اور ثواب کی مقدار بیان کرنا صاحب شریعت کا کام ہے، لہذا جو فضیلت نص سے ثابت ہو وہی صحیح ہے، اور جو نص سے ثابت نہ ہو
وہ بیان کرنا غلط ہے۔ گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا ایسی غیر ثابت بات نقل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب اگر یہ بات ہم کہہ دیتے تو تبلیغی بھائیوں کو برا لگتا، لیکن دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا اور دارالعلوم دیوبند نے اس کی تنقید کری اور اس پر ضرب لگائی اس گمراہی پر کہ تبلیغی جماعت والوں قرآن و سنت کی بات کرو۔ دوسرا دعویٰ فضائل اعمال کی تعلیم قرآن و سنت یا قرآن کی تعلیم سے بھی افضل ہے، یہ بھی ایک تبلیغی بھائی نے اسی آدمی کو کہا کہ اگر آپ فضائل اعمال کی تعلیم دیں گے تو وہ قرآن سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بزرگوں کے قصے بھی ہیں، روایات بھی ہیں اور جھوٹی اور من گھڑت باتیں بھی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دارالعلوم دیوبند نے کیا جواب دیا؟ دارالعلوم دیوبند نے کہا تو کچھ تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ جب اہل تبلیغ بعد نماز فجر فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس وقت اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو وہ غیر افضل عمل کر رہا ہے، کیونکہ فضائل اعمال کی تعلیم اجتماعی عمل ہے اور بہر صورت افضل ہے۔ یہ بات بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ میں نے نہیں کہی، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نمبر آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر قراءۃ القرآن۔ بیہقی میں شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ ذکر میں سب سے افضل قرآن کی تلاوت ہے۔ البتہ اگر کسی خاص وقت کے لیے کوئی خاص ذکر یا عمل شریعت نے مقرر کیا ہو، وہاں وہ عمل افضل ہوگا، لیکن عام حالات میں قرآن کی تلاوت سب سے افضل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا موقف ہمارا خیال ہے کہ تلاوت کلام اللہ مطلقاً افضل ہے، البتہ جن مواقع کے لیے خاص اذکار وارد ہوئے وہاں وہی افضل ہوں گے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا، اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی طرف سے پھیلائی جانے والی یہ دونوں باتیں، یہ دونوں فضیلتیں، یہ دونوں من گھڑت قصے یا دونوں من گھڑت باتیں، گشت کرنے پر 10 لاکھ کا ثواب، فضائل اعمال کی تعلیم کو قرآن کی تعلیم سے افضل کہنے کی بات، دونوں بے بنیاد، غیر ثابت اور دین میں جھوٹ شامل کرنے کے مترادف عمل ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں عبادات اور ان کی فضیلتیں گھڑنا اور گھڑ کے امت کو پیش کرنا بہت بڑا جرم اور نہایت ہی سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین میں ہر بات کے لیے صحیح دلیل تلاش کرے۔ قرآن و سنت سے اگر کوئی دلیل آپ کو دے دے، سر آنکھوں پر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فضائل اعمال اور فضائل درود اور فضائل صدقات اور فضائل حج، تو بھائی یہ ایک مولانا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مولانا زکریا کی، اور انہوں نے اپنے دیباچے میں لکھ دیا ہے کہ میں جب بیمار تھا تو ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ ایسی، اب آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں بلکہ کوئی چیز نہ لکھیں، آپ پہلے علاج کروا لیں پھر کچھ لکھنا پڑنا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اس منع کرنے کے باوجود بھی کہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ کچھ نہ لکھنا، کیوں ڈاکٹر منع کریں گے آپ کو کہ آپ کچھ نہ لکھنا؟ انہیں پتہ تھا کہ شاید مولانا کا جو ذہن ہے وہ صحیح طریقے سے، کلی طریقے سے آپریٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے انہیں متنبہ کیا کہ مولانا یہ تحریر کچھ نہ لکھیے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس میں بہت ساری باتیں لکھ دیں، کہیں اللہ کا ہاتھ بیت اللہ سے نکال دیا، کہیں قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بہت ساری باتیں ایسی من گھڑت انہوں نے نقل کی ہیں کہ بہرحال یہاں آپ کو ان دو فضیلتوں کے بارے میں، جو جھوٹی فضیلتیں فضائل تبلیغی جماعت والوں نے عام کی ہوئی ہے، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، ہم مجھ سے نہیں پوچھا، دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، تو میں اگر اپنی بات کرتا تو شاید آپ
کہتے کہ عاقل صاحب یا تو، لیکن یہ دارالدیوبند کا فتویٰ ہے، دارالدیوبند کہہ رہے ہیں یہ فضیلتیں یہی لوگ پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی، اور پلیز لائک کیا کیجئے ہماری ویڈیوز۔ لائک کریں گے آپ، ہماری ویڈیو لائک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کر رہے ہیں۔ شکریہ۔